ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا قرآن پاک کی تفسیر کو بے وضو چھونا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، اگر تو صرف قرآن عظیم ہو، چاہے اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہو، تو یہ اس کی ہر چیز سمجھ لیں قرآن کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کے گتے کو بھی آپ بلا وضو نہیں چھو سکتے ہیں، یہ منع ہوگا، گویا کہ یہ قرآن کو براہ راست چھونا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ تفسیر شامل ہو جائے تو چونکہ پھر وہ تفسیر انسان کا اپنا کلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ وضاحت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، تو پھر یہ خالص کلام الہی نہ رہا، اور غیر کلام الہی کو بے وضو چھونا شرعاً جائز ہے۔ لیکن تفسیر میں بس اتنی احتیاط کرنی ہوگی، اگر آپ تفسیر کھولتے ہیں بلا وضو اس کو چھوتے ہیں تو جہاں خاص قرآن پاک لکھا ہو عربک عبارت یا اس کا ترجمہ، وہاں ہاتھ نہ پڑنے پائے، ورنہ پھر وہی گناہ کا حکم ہوگا۔ ہاں، فقہا نے ضرور فرمایا چونکہ تفسیر میں بھی نکات قرآن عظیم کے بیان ہوتے ہیں تو اس کا چھونا مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن شریعت اس کو پھر بھی پسند نہیں کرے گی کہ بلا وضو حدیثی کتابوں کو یا تفسیری کتابوں کو چھوا جائے، تو افضل اور اولا اور مستحب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہی ان کو چھوئیں۔ لیکن بہرحال اگر تفسیر کی کتابیں اور قرآن پاک کی آیات اور تراجم پر ہاتھ نہ پڑے تو اس کا چھونا شرعاً جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ پرفیوم جو ہوتی ہے اس میں، یا باڈی سپرے جو ہوتے ہیں ان میں الکوہل ہوتی ہے، ان کو جسم پر لگانا اور پھر اسی لگی ہوئی حالت میں یا کپڑوں پر لگانا اور پھر اس میں نماز پڑھنا، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس پر براہ راست قرآن یا حدیث کی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو، یعنی اس کے بارے میں قرآن میں براہ راست اس کا نام لے کر منع نہ کیا گیا ہو، حدیث میں نہ کیا ہو، فقہا اپنی ذاتی رائے سے قرآن و حدیث میں موجود کسی حکم پر قیاس کرتے ہوئے کسی شے کو جب ناجائز کہتے ہیں اور پھر وہ قوم میں بہت زیادہ عام ہو جائے، عوام میں بہت زیادہ عام ہو جائے، تو اب فقہا پہلے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے روکیں کہ جن میں پڑھنے کے بعد انسان حرام تک پہنچ سکتا ہے، اصلاً جو قرآن کا حرام ہے اس تک پہنچ سکتا ہے، تو وہ منع کیا انہوں نے بالکل استعمال نہ کریں۔ لیکن جب اس کے خلاف بہت زیادہ عام ہو گیا تو پھر وہ فقہا کا اب دوسری شرعی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن و حدیث میں ایک چیز کو منع نہیں کیا گیا تو پھر وہ اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار دینا اور ان کی عبادات کی بربادی کا حکم دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا جب عموم بلوہ ہو جاتا ہے، عموم بلوہ کا مطلب کہ کوئی ممنوع چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے اور پھر شریعت بھی وہاں پر اس بات کا تقاضا کر رہی ہو کہ اب ان لوگوں کو تھوڑی سی رعایت دیں، اس کی کچھ قیودات ہیں جو میں یہاں تفصیل کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا ہوں، تو جب یہ مطلب تمام شرعی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو فقہا اپنی رائے کو واپس لے کر اس چیز کے استعمال کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لہذا اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اب چونکہ الکوہل کا استعمال بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگوں کی عادات میں شامل ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کے طریقہ علاج میں پھر ایلوپیتھک کی دواؤں کے اندر بھی الکوہل استعمال ہوتا ہے، پھر اسپرٹ بھی اسی کی ایک قسم آپ کہہ لیں کہ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ پالش کے اندر بکثرت یوز ہوتی ہے، مسجدوں کے دروازوں کے اندر، مسجدوں کی کھڑکیوں کے اندر پالش استعمال ہو رہی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اسکول کالج وغیرہ کے اندر جو اگر لکڑی کے ڈیسک بینچ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بکثرت، گھر کے اندر پالش بکثرت استعمال ہوتی ہے اور اس میں اسپرٹ ملی ہوتی ہے۔ اگر ان کے ناپاک ہونے کا حکم اب بھی باقی رکھا جائے تو شاید کوئی بھی شخص پھر پاک نہیں رہ سکتا، اس لیے فقہا نے اپنے رائے کو واپس لے کر ان تمام چیزوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرما دی ہے، اب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔